بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکوفزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس امید کے ساتھ آج ہم بڑے اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو پہلے کی طرح آپ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کومنٹس بھی کریں گے۔ یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو چینل میں نے کھولا ہوا ہے، نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، خاص طور پہ میرے اسٹوڈنٹ جو اس وقت ایکشن میں ہیں وہ خود بھی اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ مشورہ دیں کہ ان کو آپ ضرور دیکھیں۔ جو چیز اچھی لگی ہے وہ بھی مجھے بتائیں، اور جو اچھی نہیں لگی اس کی ریزن کے ساتھ وہ مجھے بتائیں۔ تو بڑھتے ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی؟ اکثر طلباء طالبات میرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر پہلے ہمیں کہتے تھے لوگ کہ ریزیومے آپ کا اچھا نہیں ہے، اس میں جان نہیں ہے، اور وہ اکثر لوگ ہمیں نہیں بتاتے تھے۔ اس کے بعد ریزیومے بھی ہم نے ٹھیک ٹھاک بنا لیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری کامیابی کے چانس اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس میں کیا خامی رہ گئی ہے؟ تو اس کا اصل خامی بیٹا جو آج اس ویڈیو میں بیان کرنے لگا ہوں، ایک وہ لیٹر ہوتا ہے جس کو آپ عام طور پہ اپلیکیشن لکھ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ عام اپلیکیشن نہیں چلتی، اور یہ اس کا اوور ویو میں پیدا ہی ہوا ہے کہ وہ کور لیٹر، واٹ از کور لیٹر، واٹ از دا پرپز آف کور لیٹر، بزنس فارمیٹنگ اس کی کیا ہوتی ہے، پیراگراف کتنے ہوتے ہیں، کس پیراگراف میں کیا ہوتا ہے، اور کون سی ایسی تھنگز ہیں جو کیپ ان مائنڈ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ میرا اپنا جو یونیورسل اسٹائل ہے اس سے اس کی میں بات کروں گا۔ پہلے ان سب چیزوں کی میں وضاحت کر دوں گا، پھر جو بھی سلائڈ آگے کو آپ کے کام کی آئی اس کو میں دیکھوں گا، کیونکہ سلائڈوں میں اتنی اچھی وضاحت نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ سے خود اس کی وضاحت کیا کریں، تو میں اس وضاحت کرنے لگا ہوں۔ ایک چیز اس میں یہ کوئی آگے ہے کوٹیشن، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تاکہ اس سے ایک چیز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ون امپورٹنٹ کی ٹو سکسیس از سیلف کانفیڈینس۔ این امپورٹنٹ کی ٹو سیلف کانفیڈینس از پریپریشن۔ کہ سب سے کامیابی کی سب سے بڑی ایک شرط جو ہے وہ ہے آپ کا سیلف کانفیڈینس۔ لیکن سیلف کانفیڈینس جو ہے اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، وہ ہے آپ کی تیاری، یعنی جو آپ کی ہے پریکٹس۔ پیچھے کبھی کوٹیشن ہوا کرتی تھی، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اب یہ کوٹیشن بدل گئی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ نہیں بلکہ بیٹر اینڈ بیسٹ۔ اس حوالے سے آپ جتنے اچھے پریپیئر ہوں گے اتنا آپ کا سیلف کانفیڈنس بہتر ہوگا، اتنا آپ کا جو ہے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بہت خوبصورت کوٹیشن ہے، لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ نہیں لوگ کر پا رہے۔ وہ ہے کہ ریزیومے ول گیٹ یو تھرو دا ڈور بٹ دا انٹرویو از وٹ ول گیٹ یو ہرڈ۔ کہ آپ کا جو ریزیومے یا سی وی ہے وہ آپ کو جو دروازہ ہے اس سے گزرنے کا چانس دیتا ہے، کہ دروازہ کھل جائے گا، آپ وہاں سے گزر جائیں گے، لیکن آپ کا جو انٹرویو ہے اس کی کوالٹی بتائے گی کہ آپ کو انہوں نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی وی اور ریزیومے جو ہے آپ نے پہلے جمع کرایا ہے اور آپ نے جو انٹرویو دیا ہے، اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ کون سی چیز پورا کرے گی؟ تو وہ ہے یہ کور لیٹر۔ اور کور لیٹر جو ہے یہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اچھا انٹرویو دے سکیں، تاکہ آپ جو ہے سلیکٹ ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور خوبصورت کوٹیشن ہے کہ رائٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ یہ پرسنل گروتھ جو ہے یا پرسنل ورث جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹول ہے آپ اپنا آبجیکٹیو حاصل کر سکیں۔ اور جب آپ اپنا آبجیکٹیو جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی کا آغاز کر دیا۔ یہ تین کوٹیشن بہت ضروری تھیں۔ اس کے بعد یہ آبجیکٹیو کیریئر جو ہے کور لیٹر کے بارے میں اس نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن یہ کوٹیشن کے بعد میں جو اصل آپ سے بات کروں گا وہ زیادہ اہم ہوں گی۔ یہ آگے یہ کوٹیشن بتا رہی ہے کہ آپ کا ریزیومے کیا بتاتا ہے۔ تو ریزیومے ٹیلز یور پوٹینشیل کیپیبلٹی اینڈ اچیومنٹس کمپیٹیبل ود دی جاب آفرڈ۔ تو یہ ریزیومے صرف آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کا پوٹینشیل کیا ہے، آپ میں کتنی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے، کیا کیا آپ کی اچیومنٹ ہیں، وہ جاب جو اس کو آفر کیا جانا ہے اس کے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا یہ کور لیٹر ہے یہ مجبور کرے گا اس امپلائر کو کہ آپ کو وہ امپلائمنٹ دے، یعنی آپ کو وہ نوکری دے۔ آگے یہ جو 3-4 سلائڈوں میں دکھایا جائے گا
اس کے لیے ریفرنس لیٹر جو ہیں وہ بڑے جاندار ہونے چاہیے کور لیٹر میں، جو آپ نے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ریفرنس لیٹر ول بی پرووائڈیڈ ود ان ڈیو کورس یا آن ڈیمانڈ ایٹسٹرا۔ آن ڈیمانڈ بھی کرنا ہے یا ڈیو کورس بھی کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس ریفرنس لیٹر ہونے چاہیے۔ اس پہ میری الگ ویڈیو ہے کہ ریفرنس لیٹر ہوتے کیا ہیں، کیسے بنواتے ہیں اور کن کن سے بنواتے ہیں۔ تو اصل یہاں جو میں بات کر لگا تھا یہ آئیڈل ریفرنس وہ سارا کچھ ہے، اس پہ الگ میری ویڈیو ہے۔ پھر آتے ہیں دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کور لیٹر کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، کور لیٹر جو ہے وہ کمپلیمنٹر ہے اور سپلیمنٹر ہے آپ کے ریزیومے کا، یعنی اس کی جو نوک بلک ہے وہ کرتا ہے، اور اس کا ایک خاص سٹائل ہے۔ اور یہ اصل اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، یہ ایک کنیکشن ہے بٹوین وائی یو اینڈ وائی دیم، کہ آپ اس کو وہاں کیوں جانا چاہ رہے ہو اور وہ آپ کو کیوں لیں۔ اور اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ویژن، مشن اینڈ امپلائمنٹ پروفائل جو ہے یہ اس کے درمیان فٹ ہونے والی کوئی چیز ہے۔ اس کو عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں یہ شو کیس ہے آف یور پرسنالٹی، اور ہم آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شو کیس بھی ہے آپ کے پروفیشنل پروفائل کا بھی، اور along with یور کور ویلیوز، اور وہ کور ویلیوز آپ کے میچ کرتی ہیں یا نہیں کرتی اس پوزیشن سے جو وہ آپ کو دینے والے ہیں یا پوسٹ جو آپ کے لیے آفر کی جا رہی ہے۔ تو یہ کمپلیمنٹ سپلیمنٹ میں یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ سلائیڈیں آگے جس کی میں نے بات کی ہے اس میں کافی کچھ میں نے کر دیا ہے، اس کے یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی اس کو سادہ وین یو اینڈ وائی یو جو ہے اس کو کریکٹ کرتا ہے یہ۔ اس میں لرننگ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، پھر آگے کوئی سلائیڈ اس قسم کی آتی ہے تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ یہ کچھ غلطیاں ہیں جو آپ اس میں کرتے ہیں، اور یہ اس کے کچھ سامپلز ہیں کور لیٹرز کے کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا۔ یہ چیزیں، یہ ایک چیز سلائیڈ بہت اہم آ گئی ہے کہ سلیکٹرز وہ دیکھتے ہیں تین چیزیں، کہ یو کین ڈو دا جاب، یعنی آپ کے اسکل اس قابل ہیں کہ آپ اس کام کو کر پاؤ گے، اور یو وانٹ دا جاب، کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا موٹیویشن انسپریشن لیول، اور یو فٹ دا آرگنائزیشن، آپ فٹ ہو یا مس فٹ ہو۔ تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، مثلاً جب ہم اسکل ہو گیا، موٹیویشن انسپریشن ہو گیا، اور یہ فٹ ہو یا مس فٹ ہو، یا آپ کی کور ویلیوز ہیں وہ میچ کرتی ہیں اس جاب سے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں کہ آپ نے ریزیومے میں اور انٹرویو میں یہ دو رولز کو فالو کرنا ہے۔ ایک کو ہم 93% کہتے ہیں، جس میں 55% جو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، 38% آپ کا وائس یا ٹون ہوتی ہے، یعنی ٹیوننگ جو ہے جس ٹون سے آپ وہ بات کرتے ہیں، اور 70% صرف ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ کہتے ہیں۔ یہ رول آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے بہت کم کہنا ہے، ان کو سننا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اور جو کچھ کہنا ہے بڑا کمال کا کہنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رول کی یہ بات کر رہا ہے جس کو ہم 50-50 رول کہتے ہیں، کہ 50% آپ نے سننا ہے اور 50% واچ کرنا ہے۔ جہاں کہ یہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے پھر ہم نے کہنا کب ہے، ٹھیک ہے، سننے اور واچ کریں گے درمیان ہی آپ نے ٹائم نکالنا ہے، وہ ان بٹوین 50 اینڈ 50 ہی ہے۔ تو وہ آپ نے اپنے حساب سے موقع نکالنا ہے کہ وہ کون سا موقع ہے جس کو آپ بات کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ریزیومے لیٹر بنانا ہے تو اس میں یہ دو ایک فارمولے ہیں بڑے زبردست، اس میں پہلا ہے ایڈا فارمولہ ہے، اس میں ایبریویشن جو بنتے ہیں وہ 4 ہی پیرے ہوتے ہیں، اور چاروں پیروں کو وہ بات کر رہا ہے کیا کچھ کرنا ہے۔ کہ پہلا جو آپ کا پیراگراف ہوگا جس کو ہم اوپننگ پیراگراف کہتے ہیں، یا اس میں کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے ٹینشن جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں آپ نے اپنے انٹرسٹ کو شو کرنا ہے کہ کیا کیا انٹرسٹ ہیں خود اپنی اس وقت جاب کے حوالے سے۔ تیسرا جو پیراگراف ہے اس میں آپ نے اپنے ڈیزائر کو شو کرنا ہے کہ میں یہاں کیوں آنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی جو آرگنائزیشن جو ہے مجھے کیوں پسند ہے، آپ کی ٹیم کے ساتھ میں کیوں کام کر چاہتا ہوں، یعنی اپنی تڑپ جو ہے وہ ظاہر کرنی ہے۔ اور چوتھا پیراگراف جو ہے جس کو ہم کنکلوڈنگ یا کلوزنگ ریمارکس کہتے ہیں، وہ اس میں آپ نے ایکشن لینا ہے کہ میں واقعی اس قابل ہوں، اگر مجھے رکھا گیا تو میں آپ کی امید جو ہے اس پہ پورا اتروں گا۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے۔ اس کے بعد یہ رزلٹس وغیرہ جو ہیں کہ کمپلشمنٹ یا رزلٹس جو ہیں اس کے بارے میں فارمولہ ہے جس کو ہم SOAR میتھڈ کہتے ہیں۔ ایس سے بنتا ہے اسٹیٹمنٹ آف دا ایکشن، او سے بنتا ہے اکرنس آف دا ایکشن، اور اے سے بنتا ہے اماؤنٹ آف ایکشن، آر سے بنتا ہے رزلٹ آف ایکشن۔ تو یہ چاروں چیزیں ایکشن کی ہیں، یعنی چوتھا پیرا جو ہے پیراگراف جو ہے اس کو بناتے وقت آپ نے یہ ایکشن کی چیزیں جو ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور CV میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، یہ گائیڈ لائن جو وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ شوڈ بی پازیٹیو، یعنی آپ کی اپروچ جو ہے وہ پیسو
ہونی چاہیے، آپٹیمسٹک ہونی چاہیے، اور ٹی سے مراد جو وہ کہتا ہے ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، کس کے، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے، جو جاب جس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے ٹارگیٹ اچیو کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ آر سے بنتا ہے ریلیونٹ، یعنی آپ کا تجربہ، آپ کے اسکلز اور آپ کا پوٹینشیل جو ہے اس کے ریلیونٹ ہو، نہیں ہے تو اس کو بنائیں اور شو کریں۔ سی سے بنتا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، کنسائز ہونا چاہیے۔ ایس سے بنتا ہے اسپیل چیک لگائیں، اسپیلنگ کی ایرر جو ہیں وہ عام طور پہ کور لیٹر میں جو ہے معاف نہیں کی جاتی۔ یہ اس کے اوپر پارٹس ہیں، اوپر جو سیمپل دکھائے تھے، یہ پھر وہ سیمپل دکھائے ہیں کہاں کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کور لیٹر میں اور انٹرویو میں بھی کمیونیکیشن کے یہ 7 سیز اسکلز ہیں جو بھی آپ نے تحریر کرنی ہے، جس میں کور لیٹر بھی آتا ہے اور آپ کا ریزیومے بھی آتا ہے، اور وہاں انٹرویو میں چیزوں کو یاد رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی کمیونیکیشن ہے۔ وہ 7 سیز کون کون سی ہیں کہ آپ کی جو کمیونیکیشن، اٹ شوڈ بی کلیئر، اٹ شوڈ بی کنسائز، اٹ شوڈ بی کریکٹ، اٹ شوڈ بی courteous, اٹ شوڈ بی کنورسیشنل، اٹ شوڈ بی کنونسنگ اینڈ اٹ شوڈ بی کمپلیٹ ان ایوری رسپیکٹ۔ اس کے بعد یہ کور لیٹر 1 ہے، کل کور لیٹر 2 ہے، یہ پھر وہ جو سیمپل کی میں نے بات کی تھی، وہاں وہ بتا رہا ہے کہ پیرا 1 کیسے لکھنا ہے، پیرا 2 کیسے لکھنا ہے، پیرا 3 کیسے لکھنا ہے، اور 4th اور فائنل پیراگراف کیسے لکھنا ہے۔ اس کے بعد کلوزنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، کلوزنگ لائن کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ kindergarten آپ کو دکھا رہا ہے، آئی وانٹ یو پرووائڈیڈ یو میٹ آل دا ریکوائرمنٹس، کہ ہاں مجھے آپ چاہیے بشرطے کہ آپ وہ ساری شرطیں ہماری پوری کریں جو ہیں۔ وہ شرطیں کون سی ہیں؟ تو پیچھے میں نے کور لیٹر میں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ اس کا ٹیکنیکل پروفائل ہے، فونٹ کیسا ہونا چاہیے، اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، اور یہ آگے وہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، یہ ساری اس کی چیزیں۔ اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کے پاس ذہن میں کوئی سوال ہے یا کیوری ہے تو آپ مجھے ضرور لکھیے گا، میں اس کو رسپونڈ کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اس کو آپ ایسے زیادہ پذیرائی دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اور بہت بہت شکریہ۔ یہ آگے امپیکٹ فیکٹر کا ہے، یہ سلائیڈیں آپ کے کام کی نہیں۔